امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرار دیا، یعنی نظام اقدار کو زندہ کرنا، نظام اقدار کو تبدیل کرنا۔ وہ قدریں جو پامال ہو چکی ہیں انہیں دوبارہ انسانوں کے لیے متعارف کروانا اور انسانوں کو ان اقدار سے متصف کرنا۔ وہ عاشورائی اقدار جو امام حسین علیہ السلام کے پاک خون سے زندہ ہوئیں اور قیامت تک کے لیے حسینی اقدار اور عاشورائی اقدار کے طور پر متعارف ہوئیں، ان میں سب سے پہلی قدر عہد اور ذمہ داری ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایسے وقت میں یہ قیام فرمایا جب لوگ کسی حد تک دین کے پیروکار ضرور تھے، امت دینی فرائض انجام دے رہی تھی، اگرچہ حکمران فاسق و فاجر تھے، لیکن امت کے اندر اس قسم کا فساد کہ فسق و فجور اور شراب و زنا معاذ اللہ وغیرہ عام نہیں تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں اصلاح امت کے لیے قیام کر رہا ہوں، چونکہ امت کے اوپر جب ایک فاسق و فاجر حکمران مسلط ہو تو برسر اقتدار نظام بھی نہایت ہی فاسد نظام ہوگا۔ اس فاسد نظام کے زیر سایہ زندگی بسر کرنا یہ ایک الگ صورت ہے، اور اس فاسد نظام کو تحمل نہ کرنا اور اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ ایک جدا ذمہ داری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی دو دعائیں یا دو سجدے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اگرچہ آپ کے تمام سجدے ایسے ہی ہیں، تمام عبادتیں، تمام مناسک، بلکہ تمام اعمال ایسے ہی ہیں، لیکن دو سجدے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے بہت ہی تاریخی اہمیت کے حامل ہیں، بلکہ قیامت تک زندہ اور جاوید سجدے ہیں۔ اگر ان دو سجدوں کی روح انسان کی سمجھ میں آ جائے تو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ انہی دو سجدوں کی وجہ سے آج تک دین باقی ہے، بلکہ ان دو سجدوں کی وجہ سے آج بشریت باقی ہے۔ آج اگر انسانیت نام کی کوئی چیز ہے تو ان سجدوں کے طفیل ہے۔ آپ نے ایک سجدہ سرزمین کربلا پر کیا، جبکہ ایک سجدہ سرزمین عرفات پر ادا کیا۔ وہ سجدہ جو عرفہ میں ادا کیا، اس سے پہلے یا اس کے بعد، یا سجدے کے اندر جو مناجات امام حسین علیہ السلام نے خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں کی، آج دعائے عرفہ کی شکل میں موجود ہیں۔ اگر ہم دعائے عرفہ کو سمجھ جائیں اور دعائے عرفہ کی روح تک پہنچ سکیں تو ہمیں مقصد کربلا بھی سمجھ آ جائے گا، اس لیے کہ یہ دو سجدے ایک ہی سلسلے کے دو حلقے ہیں، ایک ہی نظام کے دو حصے ہیں، دونوں سجدے ایک ہی مقصد کے لیے ادا کیے ہیں۔ پوری دعائے عرفہ دعائے نورانی ہے، پوری کی پوری دعا بڑی باعظمت ہے، معرفت ہی معرفت، عرفان ہی عرفان، پوری دعا علم ہی علم ہے۔ لیکن اگر انسان اس دعا کے ایک ایک جملے کو سمجھنا چاہے تو یہ محتاج تفسیر ہے۔ صرف پڑھ لینے سے، صرف زبان پر الفاظ دہرا لینے سے اس دعا کا مقصد پورا نہیں ہوتا، اس کے لیے درس کی ضرورت ہے، کلاس کی ضرورت ہے اور معلم کی ضرورت ہے۔ اس دعا کے ایک ایک جملے کو تشریح اور تفسیر کی ضرورت ہے۔ بعض مخصوص ایام میں مخصوص دعائیں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، جیسے 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کو امام حسین علیہ السلام سے منقول دعائے عرفہ پڑھنا مستحب ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم سال بھر منتظر رہیں کہ وہ دن آئے پھر اس دعا کو ہاتھ لگائیں۔ اسی طرح دعائے کمیل کے بارے میں بھی ہے کہ اس کو شب جمعہ پڑھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمعرات کے علاوہ اس کو ہاتھ تک نہ لگائیں۔ شاید بعض مومنین کے دلوں میں تصور آ جاتا ہے کہ اگر ہم نے جمعرات کے علاوہ دعائے کمیل کو پڑھا تو معاذ اللہ کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی دعائیں روزانہ پڑھنی چاہیے، صبح و شام کسی وقت بھی ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ہاں، فضیلت کے اوقات ذکر کیے گئے ہیں، لیکن اوقات فضیلت کے علاوہ بھی یہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ 9 ذی الحج کے منتظر رہیں، بلکہ آپ چاہیں تو اپنے ہر دن کو روز عرفہ بنا سکتے ہیں۔ زبان سے کربلا کا تذکرہ کرنے سے انسان کربلائی نہیں بن سکتا اور عاشورہ کے تذکرے سے عاشورائی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح صرف زبان سے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے سے انسان حسینی نہیں بن جاتا۔
بلکہ جب تک حسینی قدریں ہمارے اندر وجود میں نہ آ جائیں، جب تک عاشورائی اور کربلائی قدریں ہمارے وجود کا حصہ نہ بن جائیں، ہم اس وقت تک حسینی نہیں بن سکتے۔ روز عاشورہ جب آ جائے تو اس وقت ہم عاشورائی، کربلائی اور حسینی بن سکتے ہیں، ورنہ اس وقت بہت سارے لوگ زمین کربلا پر زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے تو آس پاس کچھ قبائل آباد تھے۔ کربلا میں رہنے والوں کو کربلائی کہتے ہیں، لیکن وہ فقط اس خاک پر رہنے سے کربلائی ہو جائے، اور وہ جو اپنے اندر روح کربلا پیدا کر کے کربلائی ہو جائے، تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ روح عاشورہ، روح حسین اور کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ان قدروں کو پہچاننا ہوگا جن کو امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن کربلا میں زندہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے منصب امامت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے: جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے آزمائشوں میں ڈالا تو انہوں نے پورا کر دکھایا۔ تب خداوند کا ارشاد ہوا: میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میری ذریت میں بھی منصب امامت ہونا چاہیے، تو خداوند کی طرف سے جواب آیا: اے ابراہیم، امامت میرا عہد ہے، اور میرا عہد کبھی بھی ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ امامت عہد خدا ہے، اور عہد کا معنی ذمہ داری ہوتا ہے۔ امام کہتے ہی اس کو ہیں جو خدا کی طرف سے ذمہ دار قرار دیا گیا ہو۔ امام یعنی دین کا ذمہ دار انسان، لوگوں کی ہدایت کا ذمہ دار انسان۔ رد عمل وہ دکھاتے ہیں جن کو احساس ذمہ داری کسی کام پر نہیں اکساتی، بلکہ دوسروں کی چھیڑ چھاڑ کسی کام پر اکساتی ہے۔ حالانکہ ذمہ دار انسان اس وقت تک خاموش تماشائی بن کر بیٹھے نہیں رہتے، لبوں پر تالے ڈالے، نگاہوں کو جھکا کے اور سروں پر پرندے بٹھا کر ایسے لمحات کے منتظر نہیں ہوتے ہیں کہ کب ہمیں چھیڑا جاتا ہے تاکہ ہم بھی جواب دے سکیں، بلکہ جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ کسی کو چھیڑنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ وہ رد عمل نہیں بلکہ ہمیشہ عمل دکھاتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کا آغاز کیا تو اس وقت آپ کے علاوہ بھی اسلامی سلطنت کی برجستہ اور نمایاں شخصیات ساری کی ساری مدینے میں رہتی تھیں۔ فقط شیعہ شخصیات مدینے میں نہیں تھیں، بلکہ پوری اسلامی دنیا کی بڑی بڑی شخصیات وہاں پر موجود تھیں۔ 80-90 سال کے قریب عمر رسیدہ صحابہ بھی مدینے میں موجود تھے۔ حتیٰ بعض صحابہ کی عمر تو اس وقت 1 صدی سے بھی گزر چکی تھی۔ اسی طرح شہدائے کربلا میں سے بعض اصحاب کی عمریں 100 سال سے زیادہ بتائی گئیں، یعنی ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، عہد امیر المومنین علیہ السلام اور عہد امام حسن علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا، اور آخر میں سید الشہداء علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے تمام بڑی شخصیات ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں۔ مثلاً آج کل شیعہ برجستہ شخصیات ایران کے شہر قم میں موجود ہیں۔ اسی طرح مدینے میں صحابہ کی اولاد بلکہ بڑے فاضل اور عالم پڑھے لکھے لوگ بھی موجود تھے۔ عبداللہ بن عباس جیسے فقیہ، مفسر اور محدث جیسی نمایاں شخصیات کے جو شیعہ اور سنی دونوں کے لیے قابل قبول ہیں، مدینے میں موجود تھے۔ اس وقت مدینے کی بڑی شخصیات میں عبداللہ ابن زبیر بھی تھا، جس کے بارے میں معاویہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اس کی طرف سے ذرا ہوشیار رہنا۔ عبداللہ بن عمر خلیفہ دوم کے بیٹے، عبد الرحمن بن ابی بکر خلیفہ اول کے بیٹے بھی مدینے میں موجود تھے۔ ایسے میں یزید تخت سلطنت پر آ بیٹھتا ہے۔ یہاں امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے جو قدر متعارف کروائی اور جو رہتی دنیا تک حسینی قدر بنی، وہ عہد اور ذمہ داری ہے۔ یزید یوں ہی برسر اقتدار آتا ہے، امام حسین علیہ السلام سے اور اسی طرح دوسروں سے بھی مطالبہ بیعت کرتا ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ یہ مسئلہ کسی نہ کسی طرح حل ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر نے مدینے کے باہر خیمہ لگایا اور عبادت الہی میں مشغول ہو گیا کہ نہ اس کا کسی سے سروکار ہوگا، نہ اسے کوئی چھیڑے گا۔
عبداللہ بن زبیر بھی چپکے سے رات کو مدینے سے بھاگ کر مکہ پہنچ گئے اور کعبہ میں پناہ لی، اس لیے کہ وہ حرم کی سرزمین ہے، وہاں کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن عباس تو ویسے بھی ایک معلم فقیہ اور بزرگ تھے، انہوں نے اپنا درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کی کلاس میں شاگرد باقاعدگی سے شرکت کرتے تھے اور وہ اس کام میں مشغول رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے نہ خیمہ عبادت برپا کیا اور نہ ہی درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا اور نہ ہی جا کر کعبہ اور حرم خدا میں پناہ لی، بلکہ تمام خاندان، بچوں، جوانوں اور خواتین کو جمع کیا، اعوان و انصار کو جمع کیا، اپنے ساتھ لیا اور مدینہ سے باہر نکلے۔ لوگوں نے مشورے دینے شروع کیے، آپ بھی عبداللہ بن زبیر کی طرح اصل راستے سے ہٹ کر، معمول کا عام راستہ چھوڑ کر کسی ویرانے سے، بیابان سے جائیں تاکہ آپ پہچانے نہ جائیں۔ اس صورت میں کوئی بھی آپ کا تعقب نہ کر سکے گا اور آپ محفوظ رہیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں کروں گا، میں اسی راستے سے جاؤں گا کہ جو معمول کا راستہ ہے، جو کاروانوں کا راستہ۔ میں چھپ کر ان لوگوں کی طرح نہیں جاؤں گا کہ جو صرف اپنی جان بچانے کے لیے اصل راستوں سے ہٹ کر ان اندھے اور انجانے راستوں پر چل نکلتے ہیں تاکہ کوئی انہیں نہ دیکھ پائے، بلکہ میں وہی راستہ اختیار کروں گا جس پر سب کا آنا جانا ہے۔ مشورے دینے والوں نے آپ کو مشورہ دیا، آپ اعلان کر دیں کہ آپ ان لوگوں یعنی یزیدی گروہ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، ان سے کوئی سروکار نہ ہی ہوگا۔ کچھ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور امام علیہ السلام کو بھی یہی مشورے دے رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ رات کی تاریکی میں نکل کر یمن چلے جائیں۔ اسی طرح کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ۔ ان سب کے مشوروں کے باوجود امام علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ذمہ دار کون ہوتا ہے اور غیر ذمہ دار کون شخص ہوتا ہے، کس طرح سے عہد نبھایا اور کس طرح سے ذمہ داری ادا کی جاتی ہے۔ آپ نے ثابت کیا کہ عاشورائی کون ہوتا ہے۔ عاشورائی وہ نہیں ہوتا کہ جس کو چھیڑا جائے اور وہ تنگ آ کر اس کے جواب میں کوئی حرکت کرے، بلکہ عاشورائی وہ ہوتا ہے جو فرصت کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، جو ہی فرصت میسر آئے وہ میدان میں آ جاتا ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے سب کے مشوروں کو سننے کے بعد فرمایا، حسین علیہ السلام یہ کہنا چاہتے تھے، تم نمازوں کو بہانہ قرار دے کر اور تم کعبے میں پناہ لے کر اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑانا چاہتے ہو، اس لیے کہ ایک فاسد حکمران برسر اقتدار آ گیا ہے، اور جب فساد اس طرح سے برپا ہو جائے تو ذمہ دار انسانوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ میدان میں آئیں، نہ کہ اپنی جان بچائیں۔ امام حسین علیہ السلام فرمانا چاہتے تھے کہ مجھے مکہ کا راستہ معلوم ہے، میں بھی کعبہ میں پناہ لے سکتا ہوں، مجھے بھی عبادت کے نام پر اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا معلوم ہے، لیکن خدا نے مجھے امام بنایا ہے اور امامت عہد خدا ہے، یعنی خدا کی طرف سے سونپی ہوئی ذمہ داری ہے۔ دین کی حفاظت کی ذمہ داری میری گردن پر ہے۔ میں کس طرح سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم اپنی حکومت کرو اور میں اپنی عبادت کروں گا؟ اگر تم مجھے نہ چھیڑو تو میں بھی تمہیں نہیں چھیڑوں گا، یہ معاملہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ ایک غیر ذمہ دار انسان کی منطق اور طرز تفکر تو ہو سکتا ہے، لیکن حسین بن علی کی منطق ہرگز نہیں ہے۔ حالات میں سب سے پہلی قدر جو امام حسین علیہ السلام نے زندہ کی وہ عہد اور احساس ذمہ داری ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر خود ایک ذمہ داری کا نام ہے، اور یہ فریضہ خداوند نے امت کے ہر فرد کے کندھے پر ڈالا ہے۔ لوگوں کو امر و نہی کرو، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وعظ و نصیحت کرو، اگرچہ وعظ و نصیحت بھی اپنی جگہ درست ہے، وعظ بھی کریں، تعلیم بھی دیں، تدریس بھی کریں، تقریریں بھی کریں، کتابیں بھی لکھیں، یہ سب اپنی جگہ اچھے کام ہیں، لیکن یہ امر بالمعروف نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور چیز ہے۔ اس فریضے کو خداوند نے امت کے فرد فرد کی گردن پر ڈال دیا ہے تاکہ انسانوں کے اندر ایک قدر پیدا ہو جائے۔ گویا انسان سے یہ کہا گیا کہ جب تک یہ قدر پیدا نہیں ہوتی تم اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے، اور وہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر فرد کو اپنے عہد اور ذمہ داری کو نبھانا چاہیے۔
ہر انسان کو ذمہ دار ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ جب دین خدا اور دینی قدریں پامال ہو رہی ہوں اور حدود الہی پر حرف آ رہا ہو تو تم تماشائی بن کر کہو کہ مجھے کیا، اور جب تم کسی غلط راستے پر چل نکلو اور کوئی تمہیں روکے تو اس کے جواب میں کہو کہ تجھے کیا اور مجھے کیا۔ غیر ذمہ دار افراد کی منطق ہے جو دین کو پائمال ہوتے دیکھے، اس کی زبان پر یہ الفاظ ہوں کہ مجھے کیا، میں اپنی عبادت کر رہا ہوں، اور جب خود غلط کام کرے کوئی آ کر اس کو ٹوکے وہ جواب دے تجھے کیا، یہ میرا ذاتی فعل ہے۔ خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ جب دیکھو کہ دین پر کوئی آنچ آ رہی ہے تو حسین بن علی سے درس ذمہ داری سیکھو۔ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری نبھائی، تم بھی اسی راستے پر چلو۔ کیا امام حسین علیہ السلام کے پاس اپنی جان بچانے کے لیے جائز اور شرعی راستے موجود نہ تھے؟ سارے طریقے معلوم تھے، لیکن یہاں پر مقصد جان بچانا نہیں تھا، اس لیے کہ ذمہ دار انسان کا فریضہ جان بچانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا فریضہ اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ اس فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو خدا نے اس لیے فرد فرد پر عائد کیا ہے کہ تم ذمہ دار انسان بنو۔ میرے اعمال کا آپ کو اور آپ کے اعمال کا مجھے ذمہ دار بنایا ہے، یعنی میرے لیے آپ کو اور آپ کے لیے مجھے امر کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار اور اپنی رعیت کا جواب دہ ہے۔ ہر فرد سے اپنی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ خداوند نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ فرد فرد پر عائد کر کے ہر ایک کو امیر، حاکم اور نہی کرنے والا بنا دیا ہے۔ تم میں سے ہر ایک امر کرے، امر کرنا اور چیز ہے جبکہ وعظ و نصیحت اور چیز ہے۔